الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل صدق اللہ العظیم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ ہے جس کی میں نے تلاوت کی ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جو بات ارشاد فرمائی ہے اس کا حاصل و خلاصہ یہ ہے، ایک تو یہ کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. اس قسم کا مضمون تو قرآن مجید میں بے شمار جگہوں پر آیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا اور شرک کرنے سے منع کیا. اور شرک نہ کرنا، شرک سے رک جانا، یہی توحید بھی ہے. اللہ کو ایک ماننا، اکیلا ماننا، اللہ کو عبادت کے لائق سمجھنا، اس کے سوا کسی اور کو اپنے رب نہ ماننا، یہی توحید خالص. ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، جس میں اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو اصل میں یہ اقرار بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، ایک جانتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. اسی طرح اشہد ان لا الہ الا اللہ کے اندر بھی ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، اس میں بھی ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ایک مفہوم اور معنی تو وہ ہے جو ہم سب کی نظروں میں ہے، اور وہ یہی معنی ہے کہ اللہ کو اکیلا جاننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. تو الحمدللہ یہ معنی تو ایسا ہے کہ کوئی انسان اگر پوری دنیا بھی کسی کو دے تب بھی وہ اس کے مقابلے میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے اور نہیں شریک ٹھہرا سکتا. ایک معنی تو یہ ہے جس کے معنی میں الحمدللہ ہم سب مسلمان بھی ہیں اور تمام مسلمان اس کا اعتراف و اقرار کرتے ہیں. البتہ شرک کی بعض اقسام وہ ہیں جو شرک خفی کہلاتی ہیں. ایک تو کھلم کھلا شرک ہے کہ کسی کی عبادت کر رہا ہے، بتوں کو پوج رہا ہے، کسی کے آگے سجدہ کر رہا ہے، کسی کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتا ہے، تو یہ تو کھلم کھلا شرک ہے. عموماً مسلمان اس سے بچتے ہیں الحمدللہ. لیکن ایک قسم شرک کی شرک خفی، یعنی ایسا شرک کہ جس میں کچھ ارادہ نہیں ہوتا انسان کا، لیکن صوفیہ کے ہاں اس کو بھی شرک کہا جاتا ہے. یعنی نفس کے تقاضے پر عمل کرنا، یوں کہہ لیجیے. دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرنا. اللہ کا حکم یہ ہے کہ مثلا رشوت نہ لو. اب توحید خالص کا تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی ہم اطاعت کریں، اس کے حکم کو مانیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. لیکن ہم نے اپنے نفس کے تقاضے پر عمل کیا، رشوت لے لی، تو یہ حقیقت میں ہم نے شرک کیا، کیونکہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کی. اب چاہے آپ کسی مفتی سے پوچھیں تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ مشرک ہے یا کافر ہے، ایسا نہیں کہے گا.
لیکن صوفیاء کرام کہتے ہیں شرک کی یہ بھی ایک قسم ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا اس کے حکم پر ہم نے عمل نہیں کیا تو یہ بھی شرک ہے. گویا کہ ہم نے اپنے نفس کو شریک کر لیا، اللہ کے حکم میں اپنے نفس کو شریک کر لیا تو شرک ہے، اسی کا نام تو ہے. اسی طریقے سے اللہ نے حکم دیا کہ نامحرم پر نگاہ مت ڈالو لذت لینے کے لیے گناہ کے ارادے سے، اور ہم یہ کام کر رہے ہیں تو یہ بھی شرک خفی، کیونکہ ہمارے نفس اس میں شریک ہو گیا، ہم نے نفس کے تقاضے پر عمل کیا. اسی طریقے سے نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے، لیکن ہم کہیں کہ ہمیں فلاں نے نقصان پہنچا دیا یا فلاں شخص نے میرا کام بنا دیا، تو یہ سب بھی شرک اگرچہ کھلم کھلا نہیں ہے لیکن شرک خفی کی ایک قسم ضرور ہے. اس لیے گریز اس سے بھی کرنا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی میں نے وہ چنے کی دال کھائی تھی اس لیے پیٹ میں درد ہو گیا، تو بظاہر چنے کی دال کی کیا طاقت ہے وہ کسی کے پیٹ میں درد کرے؟ تو اس لیے اس قسم کے جملوں سے بھی بچنا چاہیے ہمیں. اسے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. یہاں شیعہ کا جو لفظ ہے اس نے ان تمام نفسانی تقاضوں کو شریک کر لیا، کسی چیز کو بھی اس کے ساتھ شریک مت کرو. تو اس لیے ایک تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت میں یہ حکم دیا کہ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اسی طریقے سے اس میں ایک اللہ نے ایک فہرست ہمارے لیے بیان فرمائی ہے، وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ. اب جار کی اللہ نے یہاں 3 قسمیں بیان فرما دی. ایک جار پڑوسی وہ ہے جو بالکل قریبی ہے، ہمارے ساتھ دروازہ ملا ہوا ہے، یہ جار ذی القربہ کہلاتا ہے. وہ پڑوسی جو بالکل ہمارے ساتھ ملحق ہے، ملا ہوا ہے، اس کا حق بھی زیادہ ہے. اسی طرح فرمائیں کہ والجار الجنب، دور کا پڑوسی، گلی میں رہتا ہے لیکن 2-4 گھر چھوڑ کر ہے، یا ایک محلے میں رہتا ہے لیکن 2 گلیاں چھوڑ کر ہے، تو پڑوس تو وہ بھی کہلائے گا لیکن تھوڑا سا دور ہے. اس لیے اس قریبی پڑوسی کے مقابلے میں اس کا حق تھوڑا سا کم ہے. پھر اس کے بعد ایک اور پڑوس کا ذکر فرمائے وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، وہ بھی پڑوسی ہے تمہارا جو تھوڑے سے وقت کے لیے تمہارے ساتھ بیٹھ گیا. حتیٰ کہ اس اعتبار سے ہم جو یہاں پر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، دیکھیے شریعت نے ہمیں کس طرح ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا کہا. ہم ایک صف میں جو بیٹھ جاتے ہیں یہ صاحب بالجنب، ہمارے پڑوس کا، ہمارے ساتھ جو بیٹھ گیا آ کے، تو صف کا ساتھی یہ بھی صاحب بالجنب. بس میں سفر کر رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے، ریل میں سفر کر رہے ہیں 24 گھنٹے کے لیے، تو تھوڑی دیر کے لیے جو ساتھی آ کر بیٹھ گیا اس کا بھی حق رکھا شریعت. وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور اس کو اس لیے بھی ذکر کر دیا کہ جو بالکل قریب کا پڑوسی ہے اس کے بارے میں تو آدمی تھوڑی سی حیا رکھتا ہے، آنکھوں میں حیا ہوتی ہے کہ میں اگر انکار کروں گا تو ذرا اچھا نہیں لگتا. پڑوس کو منع کرنا، کسی کام سے منع کر دیا یا کوئی اس نے چیز مانگی ہم نے دینے سے منع کر دیا تو ہمیں آنکھوں میں حیا آتی ہے کہ بھئی پڑوس کا معاملہ ہے لہذا ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن وہ شخص جو صاحب بالجنب ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہمارا ساتھی اور پڑوسی بنا ہے، آدھے گھنٹے میں ہم سے جدا ہو جائے گا، یا سفر حیدرآباد تک کا، حیدرآباد کے بعد وہ اپنے گھر چلا گیا، ہم اپنے گھر چلے گئے، اس لیے وہاں پر ہمیں بعض اوقات ہم اپنی آنکھوں کو ماتھے پہ رکھ لیتے، اس کا حق نہیں پہچانتے. وہ بیچارہ تنگی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، ہم لمبی تان کے سو رہے ہیں، جگہ موجود ہے لیکن بیٹھنے کو جگہ بھی نہیں دیتے. 2 جملے اس کی دلداری کے لیے کہہ کر تسلی کر سکتے وہ بھی نہیں کہتے. تو فرمایا کہ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اس پڑوسی کا بھی تم پر حق ہے. اب آپ دیکھیے شریعت نے کتنا لحاظ رکھا ہے کہ اس پڑوسی کا بھی جو تمہارے ساتھ ہے، اس محلے دار کا بھی جو تمہارے محلے میں رہتا ہے، اور اس ساتھی کا بھی خیال رکھو جو تمہارے تھوڑی دیر کا تمہیں لیے تمہارا ساتھی ہے، کچھ دیر بعد وہ اپنے گھر چلا جائے گا، تم اپنے گھر چلے جاؤ گے. ہم نے کتنی دفعہ سفر کیا، سفر میں ہمارے بعض لوگوں نے ساتھ دیا، لیکن
اس سے 1-2 گھنٹے یا 24 گھنٹے کا سفر ہم نے ساتھ کیا، آج ہمیں نہیں پتا کہ وہ کہاں ہیں ہم کہاں ہیں. لیکن بعض اوقات زندگی میں دوسری تیسری مرتبہ بھی ٹکراؤ ہو جاتا ہے، ٹاکرا ہو جاتا ہے کہ اچھا بھی ہو آپ سے ہماری پہلے ملاقات ہوئی تھی، فلاں جگہ ملاقات ہوئی تھی، تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ایک دفعہ پہلے بھی ہم سفر کر چکے ہیں ساتھ میں. لیکن بہرحال شریعت نے اس کا خیال رکھنے کا حکم دیا. اصل بات کیا ہے ان سب کا کہ آپس کا تعلق اور آپس میں محبت یہ مضبوط ہونی چاہیے. سالک جو طریقت کے راستے پر سفر کرتا ہے اس کو سالک کہا جاتا ہے. سب سے پہلا امتحان جو ہوتا ہے سلوک کے راستے میں وہ محبت کا ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت کے لیے ہم کسی سے ملیں، اللہ کی محبت کے لیے ہم کسی کو چھوڑیں، اللہ کی محبت کے لیے ہم کسی سے تعلق رکھیں، اور اللہ کی محبت کے لیے ہم کسی سے تعلق توڑیں. یعنی اپنی ذات کے لیے نہ ہو. ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ تم اللہ کا حق تو کیا ادا کرو گے، نہ تم نے اللہ کو دیکھا، نہ اللہ سے تمہارا تعلق پڑا کبھی، یعنی اس اعتبار سے کہ بالکل آمنا سامنا ہو، اس لیے تم نے اللہ کو دیکھا ہی نہیں، تو تم کیا جانو اللہ سے تعلق اور اس کا محبت کا جو حق ہے وہ ہم نہیں جانتے. فرمایا اللہ تو یہ چاہتے ہیں کہ ارے مجھ سے تم یہ کیا رکھو گے، تم میری مخلوق سے اچھا تعلق رکھ لو تو میں سمجھوں گا مجھ سے تعلق رکھا ہے. تو اہل سلوک جو ہیں وہ اللہ کی مخلوق سے بھی بڑی محبت کرتے تھے اور کرتے ہیں، اس لیے کہ انہیں اس میں خالق نظر آتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے خالق کی یہ مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، اس لیے صرف انسانوں ہی سے نہیں، چاہے وہ اپنے ہم مسلک ہوں، ہم مذہب ہوں، یا ہم مسلک و مذہب نہ ہو، کافر ہی کیوں نہ ہو، تب بھی شریعت نے کہا کہ تم اس خیال سے اس سے تعلق رکھو محبت کا کہ اللہ کی مخلوق تو ہے، بحیثیت اللہ کی مخلوق کی اسے تکلیف مت پہنچاؤ، اسے دکھ مت دو. ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھ لیں ہم کیا، ہمارا معاملہ کیا. تو نہ صرف یہ کہ آپس میں مسلمانوں کا تعلق باہمی اچھا ہونا چاہیے، بلکہ کافروں سے بھی جہاں تک ممکن ہو سکے ایک حد تک جس کی شریعت نے اجازت دی ہے ان سے تعلق خوشگوار رکھنا چاہیے. حتیٰ کہ جانوروں سے بھی. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جا رہے تھے کہیں سے، انہوں نے دیکھا کہ ایک بلی کا بچہ سردی سے ٹھٹر رہا ہے، کانپ رہا ہے. تو روایات میں آتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ اس بلی کے بچے کو اپنے پاس لے آئے، ساری رات اس کو ہاتھ میں لے کے بیٹھے رہے تاکہ وہ بچہ سردی اس کی کم ہو جائے اور ٹھٹرے نہیں. تو اللہ کے نیک بندے ایسے بھی، یہ اللہ اسے وہ کس لیے کیا کہ اللہ کی مخلوق ہے، تو یہ محبت ان کے دل میں ہوتی ہے. تو حقیقت یہ ہے. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے، انہیں بھی مخلوق پر انتہا درجے کی شفقت تھی. جن لوگوں سے بھی محبت رکھتے تھے، جانوروں سے بھی محبت کرتے تھے، چرند پرند سے محبت کرتے تھے. ایک دفعہ ان کے پیر پہ ایک داد ہو گیا تھا اور وہاں آ کے مکھیاں بیٹھ جاتی تھیں کبھی کبھی، تو ان کو اڑاتے نہیں تھے. یہ ان کا غلبہ حال تھا. میں یہ نہیں کہتا کہ اڑانی نہیں چاہیے یا اڑانا کوئی گناہ ہے یا اڑانا جائز نہیں، ایسا نہیں. غلبہ حال یعنی ان کی طبیعت میں یہ غالب تھی بات کہ اللہ کی مخلوق کو میں تکلیف نہ دوں. کچھ ان کے 2 صحابہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جب دیکھا مکھیاں تنگ کر رہی ہیں، ایک صاحب قریب ہو کے بیٹھ گئے، وہ اڑانے لگے. وہ اڑاتے تھے پھر آگے بیٹھ جاتی تھی، اڑاتے تھے پھر آگے بیٹھ جاتی تھی. حضرت اپنا کام کر رہے تھے، لکھ رہے تھے. جب بار بار انہوں نے دیکھا تو کہا ارے میاں ان کو کیوں تنگ کرتے ہو، میں اپنا کام کر رہا ہوں، یہ اپنا کام کر رہی ہیں، انہیں اپنا کام کرنے دو، میں اپنا کام کر رہا ہوں، چھوڑ دو. تو ان کی طبیعت میں یہ غلبہ حال تھا ان کی. حالانکہ خالی مکھی زخم تو پر دور کی بات ہے، ویسے ہی بیٹھ جائے تو میں عجیب سا محسوس ہوتا ہے، لیکن ان کی طبیعت میں چونکہ یہ تھا کہ مخلوق پر شفقت کرنی ہے اللہ کی، اس اعتبار سے وہ شفقت کرتے تھے. اور مزاج میں تواضع اس درجے کی تھی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ایک مرتبہ مدرسہ تھا جلال آباد کے اندر، انڈیا کے اندر، جلال آباد میں آج بھی ہے، اب حضرت تو نہیں رہے، انتقال ہو گیا، لیکن مدرسہ ان کا ہے موجود. طلبہ وہاں پر رہائشی
ہوتے تھے، ایک طالب علم ایک دفعہ ایسا آیا کہ جس کا کوئی تھا نہیں، تو حضرت نے اسے اپنی سرپرستی میں لے لیا کہ بھئی اس کی ذمہ داری میری، اس کے کپڑوں کا خیال، جوتی کا خیال، دواداروں کا خیال حضرت خود فرمایا کرتے تھے۔ اور وہ لڑکا عجیب سا تھا، ایک مرتبہ آیا اور آگے کہنے لگا کہ جوتی اٹھا کے پٹخی کا آگے جوتی ٹوٹ گئی، آگے اچھا بھائی دوسری لے دیں گے، اس کو کہا کسی کے ہاتھ بھجوائے کہ اس کو میں جوتی خرید دو۔ کچھ عرصے کے بعد پھر آیا، بہت سارے لوگوں سے اس وقت کو مجلس ہو رہی تھی غالباً، اور آگے کہنے لگا وہ آپ نے جو جوتی لے کے دی تھی ٹوٹ گئی ہے۔ فرمایا کہ اچھا بھائی ٹوٹ گئی ہے تو ابھی تو لے کے دی تھی تمہیں 4 دن پہلے، کہا کہ نہیں وہ ٹوٹ گئی، کہا کہ اچھا لاؤ دکھاؤ، کہا خود دیکھ لیں۔ اب وہ حضرت اپنی جگہ سے اٹھے، جا کر ایک جوتی اٹھائی اور کہا کہ یہ ہے، کہنے لگا نہیں یہ نہیں ہے، اور دوسری جوتی اٹھا کے یہ ہے، کہا یہ بھی نہیں ہے، تیسری جوتی اٹھا کر یہ ہے، کہا کہ نہیں یہ بھی نہیں۔ تو مجلس میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں کو غصہ آیا، انہوں نے کہا کہ اٹھا کے کہہ کیوں نہیں دیتا کہ بھئی یہ جوتی ہے، تو اس نے جا کے چپل اٹھا کے۔ تو مزاج ایسا تھا مخلوق پر، اس درجے شفقت تھی کہ اپنے سے چھوٹے لوگوں پر بھی اس حد تک شفقت کرتے تھے۔ تو بہرحال مزاج کی بات ہوتی ہے، انہی کے آتا ہے کہ راستے میں جب مسجد میں جایا کرتے تھے تو ایک بوڑھے ہوتے تھے لوگ، پہلے زمانے میں گلیوں میں چارپائیاں ڈال کے سو جایا کرتے تھے گرمیوں کے زمانے میں، تو ایک بڑے صاحب تھے جو رات کو سوتے میں انہیں تکلیف ہوتی تھی، اپنے پیروں سے خود اپنے ہاتھوں سے پیر داغا کرتے تھے اپنے، تو جب صبح نماز کے لیے جاتے تو یہ پہنچ جاتے تھے ان کے پاس اور بیٹھ کر ان کے پیر دباتے، ہاتھ دباتے، ان کا جسم دباتے اور پھر نماز کے لیے جاتے۔ یہ مخلوق پر شفقت کی بات۔ آج ہم اسے اپنی توہین سمجھتے ہیں اگر ہم ایسا کر لیں۔ بہرحال ان حضرات کا معاملہ تھا۔ تو مخلوق خدا پر شفقت کرنا، پھر خاص طور پر وہ لوگ جو ہمارے پڑوس کے ہوں، صاحب بالجم جیسا کہ میں نے کہا، کچھ دیر کے ساتھ ہی۔ اچھا اسی میں ہم پیشہ لوگ بھی آ جاتے ہیں، کپڑے کی دکانیں ہیں ساتھ ساتھ میں ہیں، گوشت کی دکان ہے، وہ سب صاحب بالجم میں آ جاتے ہیں۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک صاحب کسی کی دکان پر گئے، کپڑے کی دکان تھی ان کی، جا کے ان سے کپڑا کہا کہ دکھاؤ بھائی، کپڑا دیکھا، جب پسند آ گیا سودا کر لیا کہ بھئی یہ اتنا مجھے ایک تھان دے دو مثلا، تو وہ صاحب کہنے لگے کہ بھئی تمہیں اسی دام میں یہی کپڑا میری درخواست ہے کہ سامنے کی دکان سے لے لو۔ تو انہوں نے کہا بھئی سامنے کی دکان آپ کی ہے؟ کہا نہیں میری تو نہیں ہے، تو میں کیوں لے لوں اس سے؟ بھئی میں تو آپ کی دکان پر آیا ہوں، سودا میں نے آپ سے کیا ہے، طے میں نے آپ سے کی قیمت، میں اس سے کیوں لے لوں؟ کہا کہ میں تمہیں درخواست کرتا ہوں کہ تم لے لو، اسی قیمت پر یہی کپڑا تمہیں مل جائے گا۔ وہ بھی ضد پر آ گیا اور پھر بالآخر کہا کہ میں وجہ مجھے بتاؤ گے تو میں جاؤں گا ورنہ نہیں۔ اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ میرے پاس صبح سے اب تک 10-15 گاہک آ چکے ہیں، سودا لے جا چکے ہیں، کپڑا بیچ چکا ہوں، یہ صبح سے بیچارہ بیٹھا ہوا، اس کے بعد ایک بھی گاہک نہیں آیا، میں چاہتا ہوں کہ تم اس کے پاس چلے جاؤ اور وہ بھی اپنے گھر پر اس حال میں جا کے کچھ خرید کپڑا بیچ دے، کچھ نفع کما لے۔ تو فرمایا یہ ہے اسلامی معاشرت اصل میں، جو آج ہم سے بہت دور ہو گئی۔ آج آپ کہیں بھی چلے جائیں، پاکستانی کی بات نہیں ہے، دنیا کے جس ملک میں چلے جائیں، الا ماشاء اللہ ہمارے ہاں بس اسٹاپ کہلاتے ہیں، اور اگر اندرون ملک جو بسیں چلتی ہیں وہاں پر یہ بھی بسوں کے اڈے کہلاتے ہیں ہمارے ہاں۔ سعودی عرب میں جائیں گے ان کو موقف حافلات کہتے ہیں، بسوں کا اڈا، موقف سیارات، کاروں کا اڈا، وہ عربی زبان کے اندر اپنے لیے موقف کہتے ہیں وہاں پر، یعنی کھڑے ہونے کی جگہ، وقت کے معنی کھڑے ہونے کے ہوتے ہیں، تو جہاں آ کے بسیں کھڑی ہو جاتی ہیں، رک جاتی ہیں، اس کو موقف کہتے ہیں۔ تو بہرحال وہاں پر بھی ہم نے یہ دیکھا کہ اب مثلا اگر کوئی مکے سے مدینے جا رہا ہے، آپ جب جائیں گے تو آپ کا سامان پکڑے گا اور وہ کہے گا مدینہ 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 کر کے آپ کو اپنی بس میں بٹھانے کی کوشش کرے گا۔ آپ دوسری بس میں جا رہا ہے، وہاں سے کھینچ کے لے گا ادھر چلے۔ تو ہمارا معاملہ یہ کہ دوسرے کا گاہک بھی ہم اپنے پاس کھینچ کے لاتے ہیں، لیکن اسلامی معاشرت ہمیں بتاتی ہے کہ کبھی کبھی اپنا گاہک بھی دوسرے کے ثبوت کر دو،
اس بیچارے نے صبح سے کچھ کمایا نہیں ہے تو وہاں جا کے خرید دو تاکہ اس کی بھی بونی ہو جائے اور یہ بھی کچھ کما کے لے جائے. تو یہ ہے صاحب بالجم جو شریعت چاہتی. تو حضرت ڈاکٹر صاحب یہ فرمایا کرتے تھے کہ ارے تم اللہ سے تعلق کیا نبھاؤ گے, اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت قائم کر لو تو یہ بھی بڑی بات ہے, اور تم اسی ذریعے سے اللہ تک پہنچ جاؤ. اور دیکھیے اس حق کو کس طرح پہچانا ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ, جب ویسے تو بارہا ایسے مواقع آئے لیکن ایک خاص موقع پر جب بیت المقدس کا سفر طے کیا تو کس شان سے کیا کہ ایک اونٹ کی سواری تھی, ایک غلام تھا اور ایک خود تھے. تو کبھی سوار غلام ہو جاتا تھا, کبھی خود سوار ہو جاتے تھے, کبھی وہ نکیل پکڑ کے چلتا تھا, کبھی آپ نکیل پکڑ کے چلتے تھے. یہاں تک کہ جب بیت المقدس پہنچے ہیں اس وقت باری تھی اس غلام کی کہ وہ سواری کرے, چنانچہ آپ نے اس کو بٹھایا اور خود اونٹ کی نکیل پکڑ کر چلے. یہ ہے صاحب بالجم. حالانکہ ان کا غلام تھا, وہ سواری بھی ان کی اپنی ذاتی تھی, لیکن اس کے باوجود یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ بھی تو آخر اللہ کا بندہ ہے, اس کے بھی تو کچھ حقوق ہیں. اور میں نے کئی بادشاہوں کے احوال پڑھے جو نیک بادشاہ تھے, کیونکہ ہر طرح کے بادشاہ گزرے ہیں, اور بزرگان دین کے بھی, کہ ان کے خادم کو اگر سونے کا وقت آ گیا رات کو اور اٹھ کے چلے گئے تو وہ نیند خراب نہیں کرتے تھے. کوئی کام ہوتا تھا خود اٹھ کے کر لیا کرتے تھے کہ بھئی وہ بیچارہ سارے دن تو یہاں خدمت میں لگا رہا, اب اس کے آرام کا وقت ہے تو میں نہیں چاہتا کہ اس کے آرام میں خلل ڈالے. یہ اصل صاحب بالجم پر عمل ہے. ایک مرتبہ سیدنا ہمارے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جلال آباد سے, جن کا میں نے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب کا ذکر کیا, اسی جلال آباد سے حضرت کے لیے پیغام آیا کہ آپ بیان کے لیے تشریف لائیں. تو حضرت نے فرمایا کہ میں تو بیمار بھی ہوں, اس وقت کوئی سواری بھی نہیں ہے, لہذا میں آنے سے معذرت چاہتا ہوں, آ نہیں سکوں. لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے سواری بھیج دیتے ہیں. پالکی اس زمانے میں ہوتی تھی, 4 آدمی اٹھایا کرتے تھے آگے پیچھے سے, اس میں بیٹھ جاتے تھے. پالکی بھجوا دیں گے آپ کے لیے. کہا کہ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ میں خود تو پالکی میں سوار ہوں اور 4 آدمی مجھے اپنے کاندھے پہ اٹھا کے لے جا رہے ہوں, یہ بات مجھے اچھی نہیں لگتی, بہت بری معلوم ہوتی. انہوں نے کہا حضرت ہم ایسے لوگوں کو متعین کر دیں گے جو آپ سے بے تکلف ہوں, تو آپ کو برا بھی محسوس نہیں ہوگا. بہرحال بہت اصرار کرنے پر حضرت راضی ہو گئے. وقت مقررہ پر پالکی آ گئی. اب چاہتے تو پالکی میں بیٹھ جاتے, کہنے لگے کہ چلو بھائی ابھی تو دیکھو میں صحیح ہوں, کچھ بہتر ہوں, ایسا کرتے ہیں پالکی ایسی لے کے چلتے ہیں, جس کو ضرورت ہوگی بیٹھ جائے گا راستے. جب تھوڑی دور چلے تو اپنے جو ساتھی تھے ان میں سے ایک کو کہا بھی ایک آپ پہلے آپ بیٹھ جائیے. تھوڑی دیر وہ بیٹھے اور 2-3 ساتھی جو تھے وہ لے کر چلے انہیں. پھر تھوڑی دیر بعد کہا کہ اب تم بیٹھ جاؤ بھائی. ایک اور بیٹھ گیا, وہ اتر گئے پہلے جو صاحب تھے. اس طرح کچھ دیر کے لیے خود بھی بیٹھ گئے, اور اس طرح کرتے کراتے جب جلال آباد پہنچے تو اس وقت حضرت نے کاندھے پہ پالکی اٹھائی ہوئی تھی اور ایک اور صاحب جو تھے وہ پالکی میں بیٹھے ہوئے. تو غالباً کسی نے کہا کہ سیدنا عمر فاروق کی جو سنت تھی اس کو زندہ کرنا چاہتے تھے کہ اور چیزوں پر تو عمل ہو گیا, لیکن اس پر بھی کسی طرح سے عمل ہو جائے, تو اس دعوت کو اس لیے قبول فرمایا. ورنہ یہ بات ان کو پسندیدہ نہیں تھی کہ لوگ جو ہے وہ مجھے کاندھوں پر اٹھائے اور میں پالکی میں سوار ہوں. تو بہرحال میرے عزیز و اصل جو بات کہنے کی یہ کہ لوگوں سے اپنے تعلق کو ہم اچھا رکھیں, لوگوں سے محبت کا تعلق رکھیں, ان کے اگر ہم کام آ سکتے ہوں تو آ جائیں, دکھ درد ان کا بانٹ لیں. اگر کچھ نہیں کر سکتے تو حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم کسی کی مدد پیسوں سے کر سکتے ہو تو کر دو, پیسوں سے نہیں کر سکتے تو کم از کم زبان سے کوئی اچھا جملہ کہہ دو. اگر تم یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کو جو ہے وہ اس کو تکلیف مت پہنچاؤ. کمتر درجہ یہ ہے کہ تمہارے شر سے وہ محفوظ ہو جائے. ہم اگر کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو کم سے کم درجہ یہ ہے کہ اسے نقصان بھی نہ پہنچائے. تو یہ انتہائی ضروری چیزیں ہیں. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. آگے جو پوری ایک فہرست ہے انشاءاللہ اس کو میں ذکر کروں گا بعد میں, لیکن اس میں جو اہم جو چیزیں تھیں وہ پڑوس کے حقوق. تو ہمارے جو پڑوسی ہیں, بعض اوقات تو ہم پڑوس کے حقوق تو دور کی بات ہے,
بعض لوگ جن کے مکان 1000 1500 گز کے ہوتے ہیں انہیں یہ نہیں پتا ہوتا پڑوس میں رہتا کون ہے، پورے سال پتہ نہیں چلتا کون آتا ہے کون جاتا ہے۔ جو چھوٹے علاقے ہیں 80 گز کے مکان ہیں وہ تو پھر بھی ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اور چونکہ وہاں پر آنا جانا صبح شام رہتا ہے ایک دوسرے کو پہچانتے بھی ہیں، اور اس سے زیادہ چھوٹے علاقے ہیں تو چھوٹے علاقے میں تو پورا شہری ایک دوسرے کو جانتا ہے۔ لیکن جہاں بڑے علاقے ہیں اور پھر پلاٹ بھی بڑے بڑے ہیں تو وہاں تو محلے والے بھی ایک دوسرے کو کم ہی جانتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک تو پڑوس کے حقوق ادا کریں، اور پڑوس میں بھی وہ پڑوسی جو ہمارے قریب تر ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ ایک پڑوسی وہ ہے جو پڑوسی بھی ہے، مسلمان بھی ہے، تمہارا رشتہ دار بھی ہے۔ تو 3 حق قائم ہو گئے اس کے، پڑوسی ہونے کے ناطے، رشتہ دار ہونے کے ناطے، اور یہ کہ مسلمان۔ بعض وہ ہیں کہ جو پڑوسی ہیں مسلمان ہیں رشتہ دار نہیں ہیں، ایک بس تو کم از کم 2 حق تو ہیں۔ اور ایک وہ پڑوسی ہے کہ جو صرف پڑوسی ہے، نہ مسلمان ہے نہ رشتہ دار ہے، کافر ہی صحیح لیکن پڑوسی ہونے کے ناطے اس کا بھی حق ہے کہ ہم اس کے گھر بھی کبھی کچھ بھیج دیں، اس کی بھی ضرورتوں کا خیال رکھیں، اگر ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت پوری کریں۔ تو یہ شریعت اسلامیہ ہمیں سبق دیتی ہے۔ اب لازمی بات ہے کہ جب یہ قریب تر کے پڑوسیوں کے تو یہ حقوق ہیں، جو دور کے پڑوسی ہیں ان کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے شریعت نے کچھ تعلیم ہمیں سبق دیے ہیں، افسوس یہ ہے کہ ہم آج ان سے دور ہیں۔ اگر کسی شخص کا کوئی مر جاتا ہے تو لازمی بات ہے کہ اس کے جو عزیز اقارب رشتہ دار ہیں قریب کے، وہ بیچارے سب غمزدہ ہوتے ہیں۔ اس وقت وہ اس کیفیت میں نہیں ہوتے کہ ان کے لیے کچھ کھانا پکانے کا انتظام، وہ خود ہی کھا پی رہے تو دوسروں کو کیا کھلائیں۔ تو اس وقت سب سے پہلے پڑوسی کا حق بنتا ہے کہ وہ اس سے کہے کہ بھئی 2 وقت 3 وقت کا کھانا ہم آپ کو بھجوائیں گے، آپ تکلیف مت کیجیے گا۔ حالانکہ خود گھر میں پکا لینے میں مذائقہ نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، اور اصل تو صرف 3 وقت کی بات ہے، لوگوں نے 3 دن کر لیا اس کو، تو چلو 3 دن بھی صحیح، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس میں بھی ہے کہ جو سب سے قریب کا پڑوسی ہے اس کا حق زیادہ بنتا ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھے۔ کوئی مر گیا ہے تو اس کا خیال رکھے۔ پہلے زمانے میں اصل میں تکلفات نہیں ہوتے تھے، میں نے خود دیکھا، ہمارے اپنے ایک عزیز کا انتقال ہوا، بلکہ 2 مرتبہ ان کے ہاں انتقال ہوا، میں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا گھر میں مسور کی دال بنوائی اور تندوری روٹی لی اور لے جا کے ان کو پہنچا دی، انتہائی سادگی کا معاملہ۔ اب تو باقاعدہ یہ ہوتا ہے جناب بریانی ہو اور یہ ہو اور وہ ہو، ولیمہ ایک پورا ہو سکتا ہے اس میں، جو آج ہم جو ہے مرنے پر کسی کی دعوتیں کرتے ہیں، حالانکہ ایسی دعوتیں جائز نہیں ہیں۔ اور خاص طور پر اگر مرنے والا جو ہے وہ میت کے پیسوں سے کرنا پھر تو بالکل ناجائز، کیونکہ اس کے پیسے سے کرنا تو جائز ہی نہیں، وہ تو ورثہ کا حق ہے۔ اور اگر وہ اپنے پیسے سے بھی کر رہا ہے تو اس کو رسم نہیں بنانی چاہیے۔ قرب و جوار کے جو لوگ ہیں انہیں تو چاہیے اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ بہت زیادہ وہ لوگ جو محلے دار ہیں، پڑوسی ہیں دائیں بائیں کے، وہ بیٹھ جائیں، وہ اس لیے کہ چلو بھائی ان کے گھر میت ہوئی ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیں، اسی لیے اس کو کڑوی روٹی کہتے ہیں ہمارے یہاں عام طور پہ، کڑوی روٹی کھا کے جانا پڑتا۔ لیکن آج کل اتنی مشکل ہو گئی کہ پڑوسی کسی کو دعوت دیتے ہوئے پریشان ہو جاتا ہے کہ اگر اس کو میں نے کہہ دیا تو 200 تو آدمی ہوں گے، جنازے میں چاہے ہو نہ ہو کھانے کے لیے تو آ ہی جائیں گے، تو بیچارہ کیا دعوت دے گا؟ پڑوسی کی اپنے گھر میں پریشانی، پھر سادگیاں ختم ہو گئی۔ ورنہ ہونا یہ چاہیے کہ اس میت والے گھر میں ان کے جو قریبی عزیز آئے ہوئے ہیں، 10-15 افراد 20 افراد، کہ اس کا بیٹا آیا ہے، بیٹی کہیں سے آئی ہے، داماد ہیں، چچا تایا ماموں کوئی آگے ہیں، تو پڑوس کو چاہیے کہ وہ مل کر کچھ ایسا انتظام کر دیں کہ 10-15 افراد کا کھانا ایک وقت کا دے دیں، دوسرے وقت کے لیے کوئی اور صاحب دے دیں۔ اچھا یہ سعودی عرب میں بھی ہوتا ہے اور ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، ہمارے یہاں تو کچھ کم ہے، وہاں تو میں نے دیکھا تو پورے بکرے لے کے آتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ چاول بھرے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی بہت ہی عالی شان دعوت ہوتی ہے، اور اس دعوت کا لوگ انتظار کرتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں جو ہے وہ کھائیوں کے یہاں دال چاول مشہور ہے نا زیارت کا کھانا مشہور ہے بہت، تو وہ وہاں پر باقاعدہ وہ اس کھانے کا انتظار کرتے ہیں بعض لوگ تو، کہ بھائی شام کو آج کھانا ہمارے یہاں کھانا، تو وہ جس کی یہاں میت ہوتی ہے وہی دوسرے کو دعوت دے رہا ہوتا ہے، حالانکہ اس کی تو خود اس لیے لوگوں نے دعوت کی ہے کہ بیچارہ پریشان ہے، اس کا باپ مر گیا ماں مر گئی، لیکن وہ خود کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں ہمارے یہاں۔ لیکن وہاں ایک بات ہے کہ پتہ نہیں چلتا کسی کو کس نے کیا کیا، خاموشی کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہمارے ایک استاد تھے، ان کا انتقال ہوا، عزیز بھی تھے، تو ایک صاحب اتنے سارے تھرماس لے کے آ گئے
کہ چائے نہیں ختم ہوتی تھی شام تک. جو آ رہا ہے ماشاءاللہ ان کے لواحقین عزیز اقارب کے علاوہ ملنے والے بہت آتے رہتے تھے، لیکن یہ کسی کو نہیں پتہ چلا ہے کس نے کیا انتظام، کیونکہ انہوں نے ملازمین کے ذریعے کیا. کھانا بھی اسی طرح بھجوا دیا ہے، ایک وقت میں 3 وقت، اور اسی اہتمام کے ساتھ کیا. تو بہرحال اگر کوئی پڑوس کے لوگ ہیں یا دوسرے لوگ ہیں جن کی خرابت داری نہیں ہے لیکن صرف تعلق کی بنا پر وہ اگر ایسا انتظام کر دیتے ہیں اور اس کو رسم نہ بنائیں تو حرج نہیں. لیکن یہ کہ جس طرح ہمارے یہاں آج جو ہے باقاعدہ وہ اللہ تعالی رحم کریں کہ صبح کا ناشتہ لڑکی کے گھر والے لائیں گے، یہ باقاعدہ اہتمام ہوتا ہے. اب لڑکی بھی اس کے اگر شوہر کا بھی انتقال ہو گیا تو لڑکی والے چاہتے ہیں کہ وہ سسرال والے کریں کام، سمجھانا کرے یہ کام، حالانکہ اس کے بھی تو اس کا داماد مر گیا بیچارے، لیکن ہم کہتے ہیں خدمت کریں. اس کے غم کو غم ہی نہیں سمجھتے. یہ صرف اس لیے کہ غیر اسلامی معاشرت ہے ہمارے یہاں. خدا کے لیے ان چیزوں کو سمجھیے. جو شریعت کہتی ہے اس میں ہماری آپ سب کی پردہ داری بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ستر پوشی ہے، اس کے ساتھ یہ کہ ایک دوسرے کی عزت اور آبرو بھی، اور سادگی کے ساتھ خرچہ بھی کم. تو بلا وجہ صرف آدمی اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے سب کچھ کرتا ہے اور بعد میں مقروض ہو کر رہ جاتا ہے، پھر لوگوں سے قرضہ کرتا پھرتا ہے کہ میں نے اتنا خرچ کر دیے. اس لیے وہ کام کیجیے جس کو شریعت نے حکم دیا ہے، ان کاموں سے بچنے کی کوشش کریں جس سے شریعت نے منع کیا ہے. تو بہرحال یہ قرابت داروں کی ایک فہرست ہیں جن میں حقوق کا بیان کیا گیا ہے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. قرابت داروں کے حق تو کسی نہ کسی درجے میں ادا ہو جاتے ہیں، لیکن جو پڑوس کے حقوق ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی ہمیں ان کی بھی بجا آوری کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر. یا اللہ ہم سب کو اسلامی معاشرت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. جس کا جو بھی حق ہے اللہ اس کی ادائیگی کی مرنے سے پہلے یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اس وقت تک ہمیں موت نہ دیجیے یا اللہ جب تک کہ ایک ایک کا حق ہم ادا نہ کریں. اے اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے بھائی کامران صاحب کے والد کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور انجیوپلاسٹی ان کی ہوئی ہے، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ انہیں مکمل صحت عطا فرما دیں. اور بھی ہم میں ہمارے عزیزوں میں رشتہ داروں میں مسجد کے نمازیوں میں جو بھی بیمار ہیں ان کے عزیزوں میں کوئی بیمار ہے اے اللہ سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما. ہم میں سے کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا. اے اللہ ہمیں جو ہے وہ معذوری سے محفوظ فرما. اے اللہ کسی کا محتاج ہونے سے ہمیں بچا، اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل و رسوا نہ فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.